معزز قائدین کرام، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے، واقعہ نہیں بلکہ سانحہ ہے اور بڑا ٹریجک سانحہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دونوں اطراف کی لیڈرشپ نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ دشمن جو ہے وہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، مختلف طریقوں سے تقسیم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا صوبہ ہے یا وہ باقی پاکستان ہے، کوئی فرقہ واریت کے حوالے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایتھنک گراؤنڈز پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی یہاں پر دوسرے حوالوں سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اس معاملے کو ہوا دی جائے اور یہاں پر خدا نخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، ایک فرقے کو دوسرے کے ساتھ اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہوں گے کچھ اور، لیکن بطور پاکستانی یہ ہمارا جو نصب العین ہے، بطور پاکستانی جو ہمارا ایک کردار ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں پہ جو ہے ان گراؤنڈز پہ انتشار کو ہوا دیں یا ایک دوسرے کو کے خلاف نفرت کے بیچ ان کو ہوا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں اس واقعے کے افسوس کی خاطر یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، میں اس لیے بھی یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے یہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب کوئی پتہ نہیں ان کے پیچھے کس قسم کے عناصر ہیں، ملکی عناصر ہیں یا پھر غیر ملکی عناصر بھی ہیں، اور یہاں پہ ایسے بھی کئی ملکی عناصر ہیں جن کا اپنا ایک کوئی علیحدہ ایجنڈا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ پچھلے 2.5-3 سال پہلے کے حالات دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، بہتری کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے جا رہے ہیں، اور ہماری سب کی یہی خواہش ہے کہ یہ حالات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ حالات جو ہیں وہ بہترین ہو چکے ہیں، لیکن حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، مزید گنجائش موجود ہے ان کو اور بہتر بنانے کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انشاءاللہ یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب ہوگی۔ اس وقت مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ابھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس پہ سب پارٹیوں نے اتفاق کیا، اتفاق رائے کے ساتھ اس کو پھر اپنی اونرشپ دی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عمدہ مثال ہے پاکستانی قوم کی جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے چند دن پہلے، اور میں تمام پاکستانی قیادت کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک بہت بڑے منصوبے کو اون کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک میچور قسم کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں، اور جہاں ساری ملک کی لیڈرشپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کرتی ہے۔ ہم نے جب پاکستان کے اندر اسپیڈی کورٹس کا فیصلہ کیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا فیصلہ کیا، ہم نے یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کا فیصلہ کیا، اس میں ساری لیڈرشپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے بالکل متفق اور متحد ہو کے اس پہ اپنے دستخط کیے۔ اس سے بڑی اور قومی یکجہتی کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو یہی اپنا قومی یکجہتی کی کا مظاہرہ چند دن پہلے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جس کو ہمارے دشمن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے اب شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے آج بھی دیکھ لیا ہوگا بیان کچھ ہمسایہ ملک کا، انہوں نے کیا رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور چین سے کہا ہے جی کہ
یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے جو پاکستان کے اندر سی پیک کو شروع کیا جا رہا ہے. تو ان کے آپ عزائم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں آج اس میٹنگ میں آنے سے پہلے ہم سب، میں، گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب اور وزرائے اعلیٰ اور ہمارے یہ کور کمانڈر، سدرن کمانڈ چیف سیکرٹری بھی اور صوبائی اپنا وزراء بھی اور آئی جی پولیس بھی سب ابھی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہے ہیں، جس میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے بھی سربراہ موجود تھے. اسی چیز کو 2 گھنٹے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں 2 گھنٹے سے بھی بلکہ زیادہ وہ میٹنگ ہماری چلی کہ ہم اپنا، ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حالات یقیناً پہلے سے بہتر ہوئے، لیکن ابھی ماشاءاللہ کافی گنجائش موجود اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ ہم انشاءاللہ حالات کو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل معمول پر لے کے آئیں گے. اور جو ایک بلوچستان پرامن صوبہ ہوتا تھا، یہ شہر پاکستان کا پرامن ترین شہر ہوتا تھا اور بہترین شہر ہوتا تھا. پاکستان بھر سے لوگ اس شہر کوئٹہ میں آیا کرتے تھے، گرمیوں میں آتے تھے. مجھے معلوم ہے لاہور سے، ہمارے شہر سے بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم گرمیوں میں کوئٹہ جاتے ہیں. کئی لوگ کہتے تھے ہم مری جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کوئٹہ جاتے ہیں. تو اس وقت کوئٹہ، اور پھر ہم ان سے جب اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ کوئٹہ کا پانی بڑا اچھا ہے، پانی بڑا میٹھا ہے اور وہ پانی کی تاثیر بہت اچھی ہے. تو یہ یعنی کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے، رہتے تھے، پورا سیزن رنگ یہاں پہ رہتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے دن تھے. ان اچھے دنوں کو واپس لوٹنا چاہیے اور ہم سب اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کوشش میں ہم سب شامل ہیں، یعنی سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، فوجی لوگ بھی شامل ہیں. اور صرف یہاں پہ نہیں بلکہ پاکستان بھر کے اندر جہاں جہاں بھی مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں ہم سب متحرک ہیں. اور اگر اسی طرح سے متحرک رہے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ پاکستان کے حالات معمول پر آ جائیں گے. دہشت گردی کا انشاءاللہ ہم خاتمہ کر چکے ہوں گے. اس میں وقت لگے گا. اور دیکھیں ایک طرف ابھی ضرب عضب شروع ہے اور وہاں سے دہشت گرد سب اپنا بستر بوریاں لپیٹ کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں. اب اللہ کے فضل سے وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جو وہاں کے آئی ڈی پیز تھے ان کو وہ دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. نارتھ وزیرستان کے لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. میں خود ان کو اپنا رخصت کر کے چند دن پہلے آیا ہوں اور بڑی خوشی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اور میں نے وہ سب علاقے دیکھے جہاں پہ دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس تھے جن کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے اپنا ہائیڈ آؤٹس تھے، سینکچریز تھیں ان کی جو ختم کر دی گئی ہیں. اور اس کے لیے قیمت بھی ادا کی ہے پاکستان نے. یعنی فوج کے کئی افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، کافی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. اور انہوں نے اپنے ملک کی خاطر، دہشت گردی کو کچلنے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور پھر سیولنز کی جانیں بڑی قربان کی گئی ہیں، اس ملک قوم نے کی ہیں. اس سے پہلے ہزارہا لوگ جو ہیں یہ دہشت گردی کے نظر ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں. اور پاکستان کو جو اکنامک لاسز جو ہوئے ہیں، جو اکنامک جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں، وہ بھی اربوں ڈالر میں بتائے جاتے ہیں. $110 بلین کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو، جو اکنامک لاسز ہیں ہمارے جو پچھلے یہ کچھ سالوں میں. تو یہ ایک بھاری قیمت بھی ساتھ ادا کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو، پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے فیصلے پہلے نہیں ہوئے. یہ فیصلے شاید آج سے 5-10 سال پہلے ہونے چاہیے تھے جو آج کیے گئے ہیں. پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں شروع کی گئی؟ یہ 10 سال پہلے شروع ہونی چاہیے تھی. اور پھر پاکستان کے اندر اگر بجلی کی کمی ہے تو بجلی کی کمی کے لیے اقدامات پہلے ہونے چاہیے تھے.
اور اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہو جاتی، جس کو آج ہم بہت مشکل کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئے کارخانے لگا رہے ہیں. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر جو ہے وہ تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 10,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنے کے کارخانے بھی لگ رہے ہیں. تو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو ایک نظر بھی یہ چیز نہیں بھاتی، ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی یہ چیز. اور مخالفین بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ہیں اور ملک سے باہر ہیں، جن کے ڈورے ہلانے سے وہ یہاں پہ ملک کے اندر جو ہیں وہ ہلتے ہیں. ہمیں آئندہ اور زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ہم نے اگر اس منصوبے کو کامیاب ہونے، یہ 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یہ، یعنی ہم 1 ارب کی بھی سال میں انویسٹمنٹ اگر ملک کے اندر آئے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہندوستان نے اس کا اعتراض اٹھایا اور چائنا نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم اسے جو ہے وہ آپ کے اعتراض کو ریجیکٹ کرتے اور ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جو ہے وہ آپس میں یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا. یہ واقعات پاکستان جس طرح کے واقعات، یہ 3 دن پہلے یہ مستونگ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے، یہ پاکستان کو یہ چند عناصر تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تباہی کی طرف نہیں جانے دیں گے. اور میں اس موقع پہ ابھی چونکہ KPK کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، وہاں پہ کتنا خون خرابہ ہوا ہے، کتنی دھینگا مشتی لڑائی مار کٹائی ہوئی ہے وہاں پہ، اور شاید ہی اس کی کوئی مثال پہلے کبھی ملتی ہو. لیکن میں بلوچستان کو، بلوچستان کے لوگوں کو، اور پھر بلوچستان کی لیڈرشپ کو، قائدین کو، سیاسی لیڈرشپ کو اور وزیر اعلیٰ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کتنے پرامن طریقے سے یہاں پہ الیکشنز ہوئے اور اس کے نتائج آئے، اور آج یہ لوکل باڈیز کے ادارے بڑے فعال طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے پہلے بلوچستان کے اندر الیکشنز ہوئے. بلوچستان کو اور بلوچستان کی لیڈرشپ کو شاباش ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں جہاں الیکشنز ہونے والے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ پرامن الیکشنز ہوں گے. اس معاملے میں میری صرف آخری گزارش یہی ہوگی ساری لیڈرشپ سے کہ وہ جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت کردار ادا کیا ہے، اسی قسم کا کردار وہ ادا کریں. ہم نے ہر چیز کا جائزہ لیا تھا اس میٹنگ کے اندر. جو حکومت کی جو اس سلسلے میں کوششیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور جو ابھی کام کرنے والا ہے جو مزید ہونا چاہیے اس پہ بھی آج بات ہوئی ہے. اور اس بات کے اوپر بالکل اتفاق ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ سارا کام مکمل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہوگا آپ کے سامنے. جب اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم نے کیے ہیں تو اب ان فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے ان کو بالکل مکمل کرنا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور ان فیصلوں کو اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے.